अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपको पता है कि मेरी अक्सर कोशिश होती है कि मैं वो टॉपिक या वो वीडियो या वो इन्फॉर्मेशन आप लोगों के साथ शेयर करूं जिसकी मालूमात आम तौर पे लोगों को नहीं होती। और कभी इंटरनेट पे या कुछ इस तरह का मवाद मौजूद भी हो तो वो इतना मुबहिम और गैर मुकम्मल होता है कि बात की समझ ही नहीं आती। या कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो हमारे लोगों के इल्म में नहीं होती, उनको पता ही नहीं होता और उनके लिए वो जानना बहुत ज़रूरी होती हैं। तो इस तरह के प्रोजेक्ट्स पे मैं काम करती रहती हूँ। ये जो वीडियो अभी आज मैं शेयर करने वाली हूँ, अगर मैं यूँ कहूँ कि इसमें बहुत मेहनत की है, तो ये गलत ना होगा। मैंने काफ़ी अरसे से इस पे मेहनत करी थी, रिसर्च करी थी। इंटरनेट पे मैंने सर्च किया, इस टॉपिक पे मुझे कंप्लीट मुकम्मल डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन कहीं से भी नहीं मिली। तो अगर मैं ये कहूँ कि ये वीडियो अपनी नौइयत की पहली वीडियो है, तो ये भी गलत नहीं होगा। वो लोग जो अपने पाकिस्तान के सर्टिफ़िकेट्स और डिग्रीज़ यहाँ स्पेन में कन्वर्ट करवा चुके हैं या अभी वो करवा रहे हैं, उनसे मैंने वो स्पेन में जहाँ-जहाँ भी थे कॉन्टैक्ट करके उनसे इन्फॉर्मेशन ली है और उनके तजुर्बात और उन जो-जो उनको मुश्किलात पेश आईं, उन सब को मैंने अरेंज करके, इकट्ठा करके तो ये वीडियो बनाई है। और मैं उम्मीद करती हूँ कि ऐसे लोग जो इस वीडियो और इस टॉपिक की तलाश में थे, उनके लिए ये एक मुकम्मल और डिटेल वीडियो होगी। इसके बाद उनको मज़ीद किसी सवाल की गुंजाइश नहीं रहेगी। पूरे स्पेन में माशाल्लाह से अब बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे पाकिस्तानी आबाद हैं और उनमें भी ख़ास तौर पे वो लड़कियां जो स्पाउस वीज़ा पे आती हैं, वो पाकिस्तान में अच्छी खासी पढ़ी लिखी होती हैं, लेकिन यहाँ आके उनकी जो तालीम है वो क्योंकि स्पेन के निज़ाम तालीम में के साथ मैच नहीं करती, तो वो यहाँ पे आके अपनी तालीम या अपनी डिग्री की बेस पर कोई जॉब नहीं कर सकती और वो लोग जो फ़र्दर पढ़ना चाहते हैं उनको इस तरह का कोई मौका नहीं मिलता। तो उसका आसान सा हल ये है कि आप अपनी जो पाकिस्तान की डिग्रीज़ या सर्टिफ़िकेट्स या किसी भी किस्म का आपने डिप्लोमा किया हुआ है, कुछ भी आपके पास एजुकेशन के नाम पे जो सर्टिफ़िकेट है या कोई डॉक्यूमेंट है, उसको आप स्पेन के निज़ाम तालीम के मुताबिक कन्वर्ट करवा लें। उसका ये फ़ायदा होगा कि आप अपनी पाकिस्तान की तालीम की बेस पर यहाँ पे आगे पढ़ भी सकेंगे और अगर आप यहाँ पे जॉब करना चाहते हैं तो उसके लिए भी आप अप्लाई कर सकेंगे। सबसे पहले आपके लिए ज़रूरी है स्पेनिश लैंग्वेज का एक ख़ास कोर्स है जो आपने करना है, जिसका नाम है B2 यानी कि B2। उसको क्लियर करना आपके लिए बहुत ज़रूरी है और वो आपने या तो इंस्टीट्यूटो सिरवांतेस, जहाँ पे नेशनैलिटी का एग्ज़ाम जिनके अंडर हम देते हैं डेले आदोस जो होता है, उस इंस्टीट्यूट के तहत आपने ये B2 या B2 पास करना है, या फिर एस्कुएला ओficial de idiomas जिसको EOI भी कहा जाता है, उसके अंडर या उनकी एकेडमीज़ के थ्रू आपने ये जो B2 का एग्ज़ाम है वो पास करना है। जब आप ये एग्ज़ाम पास कर लेंगे तो फिर ही आप अहल होंगे यहाँ पे अपनी डिग्रीज़ को कन्वर्ट करवाने में। इसमें भी अगर मैं आपको एक बात बता दूँ कि अगर तो आपकी डिग्री वोकेशनल है यानी कि प्रोफेशनल है। प्रोफेशनल डिग्री वो होती है जिसमें आपने एक ख़ास शोबे में प्रैक्टिस करनी होती है, जैसे डॉक्टर हो गया, वकील हो गया या कोई आर्किटेक्ट वगैरह, तो फिर आपने B2 ही पास करना है। लेकिन फ़ॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपका सिंपल ग्रेजुएशन है या आपकी डिग्री प्रोफेशनल या वोकेशनल नहीं है, तो कुछ केसेस में वो B1 या B1 भी एक्सेप्ट कर लेते हैं। तो जब आपका लैंग्वेज का B2 क्लियर हो जाए तो फिर आपने चले जाना है पाकिस्तान। वहाँ से आपको चाहिए जितने भी आपके सर्टिफिकेट्स हैं, जितनी भी आपकी ट्रांसक्रिप्ट्स हैं, जितने भी आपके एफएससी के, ग्रेजुएशन के, मास्टर्स के, एमफिल के, आपके जितने भी सर्टिफिकेट्स हैं या कोई भी डॉक्यूमेंट्स हैं, या आपने कोई इंटर्नशिप की हुई है, किसी किस्म की प्रैक्टिस की हुई है, तो वो वाले एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट्स भी आप ले सकते हैं इजाफ़ी आप का अच्छा इंप्रेशन डालने के लिए। अब इन सारी अपनी डिग्रीज़ और सर्टिफिकेट्स के अलावा एक चीज़ जो आपने तैयार करवानी है, जिस पे आपका बेस करता है सारा निज़ाम डिग्रीज़ को कन्वर्ट करवाने का, वो है क्रेडिट आवर्स वाला डॉक्यूमेंट। ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है और थोड़ा सा भाग दौड़ वाला काम है कि ये वो पेपर है जो आमतौर पे यूनिवर्सिटीज़ वाले इशू नहीं करते, ये आपको स्पेशल रिक्वेस्ट करके उनसे बनवाना पड़ता है।
جس پہ مینشن ہو کہ اس اسٹوڈنٹ نے ان 2 سالوں میں یا 4 سالوں کی جو اس کی ڈگری ہے اس میں کتنے کریڈٹ آورز پورے کیے ہوئے ہیں۔ اب کریڈٹ آورز والی خود اپنے آپ میں ایک تھوڑی سی کمپلیکیٹڈ ہے کہ کریڈٹ آورز 2 ٹائپس کے ہیں، یو ایس کریڈٹ آورز اور جو ہم لوگ ادھر یورپ میں فالو کرتے ہیں ECTS، یورپین کریڈٹ ٹرانسفر اینڈ ایکومولیشن سسٹم۔ ان کے تحت جو ہم نے کیونکہ اسپین میں اگر ڈگریز کنورٹ کروانی ہے تو ہمیں ECTS کے نظام کے تحت جو ان کے کریڈٹ آورز ریکوائرڈ ہیں، جو ان کو ریکوائرڈ ہیں، وہ ایک کریڈٹ آور میں تقریباً 25 سے 30 ورکنگ آورز ہوتے ہیں۔ تو ہم نے اپنے اس ڈاکومنٹ پہ اپنی یونیورسٹی والوں سے لکھوانا ہے کہ اس اسٹوڈنٹ نے ہر سبجیکٹ کو ہر سمیسٹر میں کتنے آورز دیے ہیں اور اس کے کتنے کریڈٹ آورز بنتے ہیں، اور پھر ہر سبجیکٹ کا پورے 2 سال یا 4 سالوں کے مکمل ہر سمیسٹر کے جتنے بھی کریڈٹ آورز جتنے بھی سبجیکٹس کو دیے گئے ہیں ان سب کا ٹوٹل بھی لکھنا ہے۔ بعض وہ یونیورسٹی والے مینشن کر دیتے ہیں کہ اتنے آورز اس اسٹوڈنٹ نے پڑھے ہیں، لیکن وہ ٹوٹل نہیں لکھتے، تو وہ والا پیپر ایکسیپٹیبل نہیں ہوتا اسپین میں جب تک اس پہ ٹوٹل نہ نکالے گئے ہوں۔ اب جو ایک کریڈٹ آور ہے، جو یو ایس کریڈٹ آور نظام ہے اس میں ایک کریڈٹ آور میں 6 گھنٹے ہوتے ہیں، جو یورپین نظام ہے اس میں ایک کریڈٹ آور میں 25 سے 30 گھنٹے ہوتے ہیں، جن میں 4 سے 5 گھنٹے اس میں تھیوریٹیکل کلاسز ہوتی ہیں جو کہ ہمیں کلاسز میں بکس سے نوٹس سے پڑھایا جاتا ہے، 3 سے 4 گھنٹے پریکٹیکلز ہوتے ہیں، 2 سے 3 گھنٹے سیمینارز وغیرہ ہوتے ہیں، اور باقی جو 12 سے 13 گھنٹے بن رہے ہیں وہ ہوتی ہے اسٹوڈنٹ کی سیلف اسٹڈی۔ اس طرح ایک سبجیکٹ کو ایک اسٹوڈنٹ 1500 سے 1800 گھنٹے ایک سمیسٹر میں دیتا ہے۔ اگر اس کی 4 سال کی ڈگری ہے تو وہ ان 4 سالوں میں 60 کریڈٹ آورز پورے کرے گا، یعنی کہ ایک سال میں اس کے 30 کریڈٹ آورز پورے ہونے چاہیے، اور جیسا کہ میں نے بتایا کہ ایک کریڈٹ آور میں 25 سے 30 گھنٹے اور جو ایکسٹینڈڈ اس کا نمبر ہے وہ 28 گھنٹے، 28 نارمل جو آورز ہیں وہ پورے ہونے چاہیے ایک کریڈٹ میں۔ اب اسپین والے اور خاص طور پہ یورپ والے ایک سبجیکٹ کو تقریباً 5 سے 6 کریڈٹ آورز دیتے ہیں۔ کچھ پاکستان میں کچھ یونیورسٹیز ایسی ہیں جو یورپین نظام کو فالو کرتی ہیں، کچھ یونیورسٹیز ایسی ہیں جو یو ایس سسٹم کو فالو کرتی ہیں۔ تو ہم نے جس بھی ملک میں اپنے ڈگریز کنورٹ کروانی ہے اس نظام کے کریڈٹ آورز کے تحت اپنے جو کریڈٹ آورز والا پیپر ہے وہ تیار کروانا ہے یونیورسٹی سے، اور میں ریپیٹ کر رہی ہوں کہ آپ نے ٹوٹل اینڈ پہ ضرور نکلوانا ہے، ورنہ آپ کو پھر دوبارہ سے وہ پیپر بنوانا پڑے گا۔ اس میں ڈیٹیل سے مینشن ہو کہ کتنے آورز تھیوریٹیکل اسٹڈی کی ہے، کتنے آورز پریکٹیکل کیے ہیں، اور کتنے آورز سیمینارز وغیرہ اور سیلف اسٹڈی کی ہے، اور ایک سمیسٹر میں ایک سبجیکٹ کو کتنے آورز دیے گئے ہیں۔ یہ بہت ضروری پیپر ہے۔ جب یہ آپ کا بن جائے تو پھر آپ نے اپنے سب ڈاکومنٹس کو 3 جگہوں سے ویریفائی کروانا ہے۔ اپنے ڈاکومنٹس کو لیگلائزڈ کروانے کے لیے آپ کو کون سی 3 جگہوں پہ جانا ہوگا؟ سب سے پہلے HEC جو ہائر ایجوکیشن کمیشن کا ادارہ ہے پاکستان میں، وہاں سے آپ نے سب پیپرز کو اٹیسٹ کروانا ہے۔ پھر آپ نے فارن آفس سے سب کو اٹیسٹ کروانا ہے۔ تیسری جگہ اسپین ایمبیسی پاکستان سے آپ نے اپنے سب ڈاکومنٹس کو اٹیسٹ کروا کے تو اسپین میں لے آنا ہے۔ اور یاد رہے کہ اگر آپ کی پروفیشنل ڈگری ہے، فارمیسی ہے، میڈیکل ہے، لا ہے، تو آپ کو وہی سبجیکٹ پڑھے ہوئے ہونے چاہیے پاکستان سے جو ان شعبہ جات میں یہاں پہ یورپ میں جو سبجیکٹس مائنر سبجیکٹس پڑھائے جاتے ہیں وہی آپ کے پاکستان میں آپ کو پڑھا ہوا ہونا چاہیے۔ جب آپ یہ سارے ڈاکومنٹس یورپ میں لے آئیں تو یہاں پہ B2 آپ نے اگر پاس اوبویسلی آلریڈی کرنا ہے تو ہی آپ جمع کروا سکیں گے۔ B2 کا سرٹیفکیٹ اور اپنے پاکستان سے لائے ہوئے ڈاکومنٹس آپ نے منسٹری آف ایجوکیشن میں جمع کروا دینے ہیں۔ منسٹری آف ایجوکیشن میں جمع کروانے کی بھی اب 2 طریقے ہیں، یا تو آپ آن لائن کروا دیں، ان کی ویب سائٹ پہ جائیں اور آن لائن سارا پروسیس سٹارٹ کریں، یا پھر جو انہوں نے چھوٹے ادارے بنائے ہوئے ہیں سب ڈیلیگاسیونز، ان میں بھی آپ کروا سکتے ہیں۔
اور ساتھ آپ کو 250 سے 300 یورو تک تاسا پے کرنا ہوگا. اور جب آپ پیپر سبمٹ ہو جائیں، تاسا پے ہو جائے، تو پھر آپ نے 6 مہینے سے لے کر 1 سال تک انتظار کرنا ہے، جب تک وہ اپنی ویریفیکیشن مکمل نہ کر لیں، ڈگریز کو اینالائز نہ کر لیں. جب سارا ہو جائے گا پروسیس، تو وہ آپ کو اس دوران وہ آپ کو ایک ریسگوارڈو دے دیں گے. جب وہ ایکسیپٹ کر لیں گے آپ کی اپلیکیشن، تو آپ کو پھر وہ پوچھیں گے کہ اسپین کی کون سی یونیورسٹی سے آپ ڈگری لینا چاہتے ہیں. تو آپ کی وہ ڈگری کو اسی یونیورسٹی سے کنورٹ کروا کے آپ کو دے دیں گے. وہ آپ کی پسندیدہ یونیورسٹی سے ایشو کی ہوئی ڈگری آپ کو اوارڈ کر دیں گے، جس کی بیس پر آپ فردر اسٹڈی کر سکتے ہیں، جس کی بیس پر آپ جاب کر سکتے ہیں، اپنے متعلقہ شعبے میں بزنس کر سکتے ہیں. اور یہ یاد رہے کہ جو ڈگریز آپ نے کنورٹ کروانی ہے، اگر تو ان میں کوئی پرابلم ہے یا کسی وجہ سے وہ آپ کی کنورژن میں تھوڑا مسائل آ رہے ہیں، تو ایک اور طریقہ ہے ہومولوگیشن، کہ اس ڈگری کی بنا پر آپ جاب کے لیے اپلائی نہیں کر سکتے، آپ صرف اس کے بنا پر آگے پڑھ سکتے ہیں. لیکن اگر آپ کی کنورژن ہو جاتی ہے، تو پھر اس کی بیس پر آپ جابس کے لیے بھی اپلائی کر سکتے ہیں. اور جب آپ کی ڈگریز کنورٹ ہو جائیں گی، تو ایک یہ سوال میرے ذہن میں بھی تھا، جو میں نے کافی لوگوں سے پوچھا، کہ کیا وہ اگر کبھی زندگی میں ہم دوبارہ پاکستان جا کے اپنی جاب کرنا چاہیں یا ان ڈگریز کو استعمال کرنا چاہیں، تو کیا وہاں پہ ہم استعمال کر سکتے ہیں؟ تو جی بالکل ایسا ہی ہے، کیونکہ انہوں نے آپ کی ڈگری پاکستان والی کینسل نہیں کرنی، بلکہ اس کی بیس پر آپ کو یہاں پہ اپنی کسی یونیورسٹی کی ڈگری ایشو کرنی ہے. مطلب آپ کی پاکستان والی بھی ویلڈ رہے گی اور آپ کی یہ والی یہاں بھی ایک ویلڈ ہو جائے گی. تو اس میں ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے. اور یہ پروسیس صرف اسپین کے لیے نہیں ہے، پورے یورپ کے لیے یہی پروسیس ہے اور یہی آورز والا طریقہ ہے، جس کو فالو کر کے دوسرے کنٹریز میں بھی جو پاکستانیز رہتے ہیں، جو پڑھے لکھے لوگ رہتے ہیں، وہ اپنی ڈگریز کو کنورٹ کروا سکتے ہیں. اور مجھے امید ہے کہ اپنی طرف سے میں نے ساری ڈیٹیل بتا دی ہے. اور اگر مزید آپ کے ذہن میں کوئی سوال یا کوئی کنفیوژن رہ جاتی ہے، اب وہ کمنٹس میں پوچھ سکتے ہیں، میں آپ کو دوبارہ سے وہ کنفرم کر کے اپنے سورسز سے بتا دوں گی، یا پھر آپ کو کوئی کسی ایسے شخص کی طرف ریفر کروں گی جو آپ کی اچھی ہیلپ کر سکے گا اس معاملے میں. اگر آپ کسی رشتہ دار کو، کسی فیملی ممبر کو، کسی دوست کو یہ ویڈیو شیئر کرنا چاہتے ہیں اور وہ پڑھا لکھا ہے، اپنی ڈگریز کو یہاں یورپ میں کنورٹ کروا کے اپنی ڈگریز پاکستانی تعلیم کو یہاں پہ استعمال کرنا چاہتا ہے، تو یہ ویڈیو اس کے ساتھ ضرور شیئر کیجئے. ہو سکتا ہے کسی کی مدد ہو جائے. مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے. اللہ حافظ.